بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 82واں باب 82 نمبر باب جو ذکر کیا ہے، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں باب ما جاء فی اضلال الاعمى عن الطریق، باب ما جاء فی اضلال الاعمى عن الطریق۔ اس باب کا اور اس عنوان کا مفہوم یہ ہے کہ نابینا شخص کو راستے سے گمراہ کر دینا، راستے سے بھٹکا دینا اور بے سمت کر دینا، یہ ایک مذموم عمل ہے۔ بلکہ شیخ رحمہ اللہ یہ حکم عائد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کبیرہ عمل ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ۔ اس لیے کہ شیخ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جو بھی ابواب بیان کیے ہیں، جو بھی حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں، ان تمام ابواب اور ان تمام حدیثوں کا مفاد یہ ہے کہ یہ کبیرہ اعمال ہے، کبیرہ گناہ ہے، جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ تو انہی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے کہ نابینا شخص کو، اندھے آدمی کو، جس کے آنکھ کی بینائی جا چکی ہو، جو اندھا ہو چکا ہو، آپ اس کو کیا کر دیں؟ راستے سے بھٹکا دیں، راستے سے آپ گمراہ کر دیں۔ اگر آپ سے وہ آدمی راستہ پوچھتا ہے، راستہ معلوم کرتا ہے، مثال کے طور پہ ایک نابینا شخص آپ سے پوچھے کہ جناب یہ بتلائیں کہ ڈھاکہ کا راستہ، یعنی مشرقی چمپارن، کوئی اور ڈھاکہ نہ سمجھ لے، اس لیے وضاحت ضروری ہے کہ مشرقی چمپارن میں جو ڈھاکہ ہے اس کا راستہ کیسے ہے، یا کون سا راستہ وہاں تک جائے گا؟ تو بجائے آپ کیا ہے پچھم بتانے کے کیا بتا دیں؟ پورب بتا دیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بلا توبہ کیے ہوئے معاف نہیں ہوتا ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس عنوان کے تحت اور اس باب کے تحت 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں بیان کی ہیں اور باب ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی جو حدیث ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو نہایت جلیل القدر صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصلی نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن صخر ہے۔ اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 7 ہجری میں یہ اسلام لاتے ہیں، خیبر کے فتح خیبر کے موقع سے، یعنی اس سال جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو فتح کیا؟ خیبر کو فتح کیا، جہاں کون لوگ پہلے رہا کرتے تھے؟ یہود رہا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کے اس شہر کو، اور آپ کو تعجب ہوگا کئی بڑے بڑے قلعے کیا ہے خیبر میں آج بھی کیا ہے؟ آباد ہے۔ خیر عزیز طلباء، تو پہلی جو حدیث ہے اس باب کی، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اضل العامى عن الطریق، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اضل العامى عن الطریق،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کن لوگوں پر؟ من سے گئے عموم میں سے کچھ سیگے ہیں جو اوپر کی کلاس کے طلبہ جانتے ہیں جو یہاں موجود ہیں کہ من کیا ہے؟ صیغہ عموم میں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعن، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی من اضل الاعمى، جس نے اندھے آدمی کو کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ یعنی گمراہ کرنے سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اس کے راستے سے اس کو پھیر دیا، اس کو بھٹکا دیا، غلط راستہ کیا ہے بتلا دیا، اس کو بے سمت کر دیا۔ تو ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ لعن من اضل الاعمى عن الطریق، جس نے اعمیٰ کو راستے سے بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ آج دیکھیں ہم اور آپ اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا اور اپنی بستی اور اپنے گاؤں کے نوجوانوں کا اور ان کے اعمال کا جائزہ لیں تو بہت سارے ایسے سرفرے نوجوان آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے ایسے کیا ہے لڑکے اور بچے آپ کو مل جائیں گے جن کی تربیت کیا ہے اسلامی طریقے سے نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایسے معذور لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ بھدا مذاق کرتے ہیں، ایسا مذاق کرتے ہیں جیسا کرنے کی اسلام اجازت کیا ہے نہیں دیتا ہے۔ اور مذاق کے نام پر مسلمانوں کو اور معذور لوگوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ اذیت دی جاتی ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے مذاق کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ خیر، اس حدیث کا لب لباب یہ ہے اور ماحصل خلاصہ یہ ہے کہ نابینا شخص کو اس کے راستے سے بھٹکا دینا، غلط راستے پہ ڈال دینا یا غلط راستے کے بارے میں بتلا دینا، یعنی صحیح راستے کے بجائے غلط راستہ بتلا دینا، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ اس گناہ سے اور اس عمل سے، مذموم عمل سے، ہر مسلمان کو، خاص طور سے نوجوانوں کو، خاص طور سے بچوں کو اور بچوں کے سرپرست حضرات کو بغور کیا ہے سننا چاہیے اور انہیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس قسم کی حرکتوں سے منع کریں۔ عزیز طلبہ، اس مناسبت سے میرے ذہن میں ایک لطیفہ آ رہا ہے اور اس لطیفے میں ہمارے اور آپ کے لیے سبق عبرت کہ کبھی کبھار انسان وہاں سے بھی علم حاصل کر لیتا ہے اور اس طریقے سے بھی علم حاصل کر لیتا ہے جو راستہ بہت آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راستہ مسدود ہے، بند ہے اور علم حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن کچھ ایسے باکمال لوگ ہوتے ہیں جو بند راستے کو بھی کیا ہے کھولنے کا ہنر جانتے ہیں اور اپنے دامن کو علم سے، عمل سے بھر لیتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ مشہور تابعی، دراصل یہ عامہ کی بات آئی ہے اس لیے ذہن میں میرے یہ واقعہ آپ لوگوں کے لیے موجود ہے یا ذہن میں آ گیا ہے کہ مشہور تابعی ہیں، حدیث پڑھنے والے طلبہ، پڑھانے والے اساتذہ بخوبی واقف ہیں۔ وہ تابعی کون ہیں؟ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ۔ سلیمان ابن مہران الاعمش الکاہلی الکوفی رحمہ اللہ۔ آپ کیا ہے حدیث کو پڑھیے، حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، ہر صفحے کے بعد آپ کو یہ نام مل جائے گا روات کے سلسلے میں۔ اور یہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمہ اللہ نہایت کیا ہے جلیل القدر عالم اور فقہ محدث گزرے ہیں، بڑے عبادت گزار تھے۔ یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ
نے ان کے بارے میں، اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ کے زہد اور ان کے تقوی اور ان کی عبادت گزاری کو بیان کیا ہے۔ اخیر عمر میں ان کے آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی، آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، نابینا ہو گئے تھے سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن دیکھیے ان کے تقوی کو، ان کی طہارت کو، ان کی عبادت گزاری کو لوگوں نے لکھا کہ صف اول کو کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا، ہمیشہ صف اول میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے تو یہاں تک ذکر کیا کہ تقریباً 50 سے زائد سالوں تک کبھی کیا انہوں نے پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں نماز کیا ہے نہیں پڑھی۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہے، عبرت ہے، اس لیے کہ ہم بھی کیا ہے طلبۃ العلم ہیں، ہمارے اندر بھی ذوق عبادت ویسی ہی ہونی چاہیے اور شوق علم ویسا ہی ہونا چاہیے، شوق علم بھی ہو اور ذوق عمل بھی ہو، دونوں کیا ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے، ایک سے کام چلنے والا نہیں۔ خیر، مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، اور جو واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں بہت سارے اہل علم نے اپنی کتابوں میں درج بھی کیا ہے، بہت سارے عرب مشائخ کی زبانی یہ واقعہ بیان بھی کیا گیا ہے، آپ بھی چاہیں تو سن سکتے ہیں۔ خیر، تو یہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی بصارت جا چکی تھی، یعنی آنکھ کی روشنی کیا ہے ختم ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے۔ اور یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ، استاد کے بھی درجات ہوتے ہیں نا، ہاں، استاد کے بھی کا بھی مزاج ہوتا ہے، بعض استاد کیا ہے بڑا نرم مزاج کا ہوتا ہے، اور بعض استاد کیا ہوتا ہے بڑا گرم مزاج کا ہوتا ہے، سخت مزاج کا ہوتا ہے۔ یہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ یہ سخت مزاج کے انسان، سخت قسم کے استاد تھے، بڑے محدث تھے۔ طالب علم کہے کہ ہم کو 20 حدیث سنائیے تو نہیں سناتے، 50 حدیث سنائیے تو نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ طالب علم کی بات مان لیں، اپنے مزاج سے کام کرتے تھے۔ خیر، جب ان کی آنکھ کی روشنی ختم ہوئی اور ایک دفعہ یہ اپنے تلامذہ سے، اپنے شاگردوں سے ناراض ہوئے، شاگردوں نے کچھ سوالات وغیرہ کی، کچھ زیادہ ہی سوالات کر لی، چنانچہ یہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں 1 مہینہ حدیث کا درس نہیں دوں گا، حدیث کا سبق نہیں پڑھاؤں گا 1 مہینہ تک۔ اور کیا ہے، ان کے شاگردوں نے بڑی منت، بڑی سماجت منانے کی کوشش کی، اور منانا بھی چاہیے، اگر استاد ناراض ہو جائے تو کیا ہے منانا بھی چاہیے۔ اور بھی واقعات میرے سامنے ہندوستان کے علماء سے متعلق، لیکن اگر اس کو ذکر کریں گے تو یہ واقعہ رہ جائے گا۔ خیر، تو سلیمان ابن مہران الاعمش نے جب قسم کھا لیا کہ 1 مہینہ سے پہلے اب ہم اپنا درس شروع کرنے والے نہیں ہیں، چاہے جو بھی ہو جائے، اسی دوران ایک طالب علم مصر کا پہنچتا ہے، مصری طالب علم سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سننے، بہت بڑے محدث، میں نے کہا کہ ثقہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جب کوفہ پہنچا، کوفہ کے رہنے والے تھے، کوفہ میں رہتے تھے، جب مصری طالب علم کوفہ پہنچا، مسجد میں گیا، اور اساتذہ کے محدثین کے دروس کہاں ہوا کرتے تھے؟ مساجد میں ہوا کرتے، جیسے کہ ہم اور آپ کے یہاں مساجد میں آتے ہیں، اور مسجد سب سے کیا ہے افضل ترین جگہ ہوتی ہے۔ خیر، تو اس طالب علم کو لوگوں نے یہ بتلایا کہ یہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ ناراض چل رہے ہیں، اور آپ جو مصر سے آئے ہو، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اہل و عیال کو چھوڑ کر، آپ کی یہ تمنا بہت جلدی پوری ہونے والی کیا ہے نہیں، 1 مہینہ انتظار کرنا پڑے گا۔ بہت پریشان ہوا یہ مصری طالب علم، اب کہا کیسے کیا جائے؟ کہا کہ بھائی میرا کیا قصور ہے، جن بچوں نے استاد کو ناراض کیا ان کو نہ پڑھائے، لیکن ہم تو مصر سے چل کے چلے آ رہے ہیں،
اتنا لمبا فاصلہ ہم نے کیا ہے طے کیا ہے، اور استاد ہم کو بھی نہ پڑھائیں، حدیث نہ سنائیں۔ گئے کیا ہے ان کے قریب گئے، مسجد ہی میں ملاقات ہوئی۔ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم مصر سے آئے ہیں، آپ سے 100-200 حدیث سننا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں ہو سکتا، ہم نے قسم کھایا ہم حدیث نہیں سنا سکتے آپ۔ خیر کیا ہے، سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنا ڈنڈا، اپنی لاٹھی کیا ہے، نابینا تھے، ڈنڈے کے سہارے چلتے تھے، اپنا ڈنڈا اور اپنا کیا ہے اپنی چھڑی کیا ہے اٹھائی۔ اس مصری طالب بڑا چالاک طالب علم تھا، سمجھ رہے ہیں، بڑا چالاک تھا، بڑا ذہین۔ اور آج بھی مصری جہاں بھی کیا ہے وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتے کیا ہے نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے مصریوں کی کیا ہے ہمیشہ سے کیا بڑی خدمات رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ علم حدیث ہو، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین وہاں پیدا ہوئے، یا ہے کہ قرآن کا معاملہ ہو، قرآن کی قرات کے حوالے سے آپ دیکھیں بڑی خدمات ہیں مصری علماء کرام کے، اور بڑے بہادر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ مصر کیا ہے افریقی بر اعظم کے اندر ہے، اسی لیے کیا ہے بڑے کیا ہے تندرست اور توانا بہادر کیا ہے وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کی فوج بھی کیا ہے بہت کیا ہے بہادر فوج سمجھی جاتی ہے۔ خیر، تو یہ طالب علم نہایت ذکی تھا اور بڑا تیز ترار اور بالکل کیا ہے ایک دم کہیں باہمت طالب علم تھا۔ اسی لیے طالب علم کو کیا ہونا چاہیے، ہمت والا ہونا چاہیے، اور آدمی کو حوصلہ اور ہمت کبھی ہارنا کیا ہے نہیں چاہیے۔ غور سے سنیے اور اس پر عمل بھی کرنے کی آئندہ کے اپنی زندگی میں کوشش کیجیے گا۔ خیر، تو جب وہ سلیمان ابن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، طالب نے پوچھا کہ شیخ کہاں جائیں گے؟ پوچھا ان سے، ہم لوگ جیسے کہتے ہیں شیخ اپنے استاد کو، اسی طرح کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ طالب نے کہا کہ اچھا موقع ہے، چلیے، کہا کہ چلیے ہم آپ کو گھر چھوڑاتے ہیں، ہم آپ کو گھر چھوڑاتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے اس طالب علم نے، مصری طالب علم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلیے گھر چھوڑتے ہیں ہم آپ کو۔ تو بجائے یہ کہ کیا ہے بائیں طرف لے کر جائے، ان کا بائیں سمت میں گھر رہا ہوگا، بائیں جانی مسجد کے، تو کیا ہے دائیں طرف لے کر جانا شروع کیا۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو گھر پہنچانے جا رہے ہیں۔ کہا میرا گھر تو ادھر ہے، بائیں طرف ہے۔ کہا کہ یہ والا، تو اس طالب علم نے کہا مصری طالب، یہ والا راستہ جو ہے دائیں والا وہ زیادہ آسان اور مختصر راستہ، اس راستے سے ہم آپ کو جلدی آپ کے گھر پہنچائیں۔ کوئی بات نہیں۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اس اپنے طالب علم کے ساتھ نکلے، اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ طالب علم جو مصری تھا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو پوری بستی، پورے علاقے اور آبادی سے باہر لے کر چلا گیا۔ وہ بیچارے کیا ہے پریشان ہوتے رہے، بالکل کیا ہے آبادی سے باہر چٹیل میدان صحرا میں لے کر پہنچ گیا، اور جب بیچ چٹیل میدان پہنچا جہاں کوئی نہیں، تو کہا کہ شیخ سنیے، اب ایک ہی راستہ بچا ہے، ہم بڑے دور سے آئے ہوئے سن رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں، اور آپ کو کوئی گھر بھی کیا ہے پہنچانے والا نہیں ملے گا، اس لیے کیا ہے اللہ کے واسطے کیا ہے میری بات مانیے اور حدیث سنائیے، اسی میں کیا ہے آپ کے لیے چارہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ کہیں چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے آپ کو، بچھو سانپ زہریلے کیا ہے کیڑے مکوڑے کیا ہے آپ کو یہیں پہ کیا ہے آپ کی جان لے لیں گے۔ خیریت اسی میں ہے کہ آپ حدیث سنائیے، بس ہم یہی چاہتے ہیں۔ اب امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ بڑے ناراض، کوئی راستہ نہیں، کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو مرتا کیا نہ کرتا، کہا کہ چلو ایک ایک کر کے کیا 50 حدیثیں سنائیں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کہا کہ چلو اب ٹھیک ہے 50 تو سنا دیے نا، اب کیا ہے ہمیں گھر پہنچا، بقیہ وہاں سنا دیں گے، بقیہ گھر پہنچنے کے بعد سنا دیں گے۔ کہا کہ شیخ ایسے نہیں چلے گا، ساری کی ساری حدیثیں ہم یہی سنیں گے، اس کے بعد ہی ہم آپ کو کیا آپ کے گھر چھوڑیں گے۔ خیر، امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے پھر سنانا شروع کیا، اور چاہ رہے تھے جلدی کیا ہے 100 حدیث کم سے کم مکمل ہو جائے۔
تو مصری طالب کہتا ہے شک جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام آرام سے سنائیے، اس میں بھی شرف کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیا ہے علم کے حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر وہ مسجد میں وہ طالب علم مصری طالب علم اگر مسجد میں سنتا تو کیا کہتا ہے حدثنا، لیکن وہاں پہ اکیلے سن رہا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اس چٹیل میدان میں کیا ہے؟ اکیلا طالب علم ہے۔ چنانچہ آپ لوگوں نے میرے خیال میں اولیٰ فضیلہ کے طلبہ جانتے ہیں کہ حدیث کے روایت کے جو الفاظ اس میں سب سے افضل اور سب سے اہم ترین جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ حدثنی کا، حدثنی کا، اخبرانی کا صیغہ کیا ہے؟ سب سے کیا ہے؟ اہم ترین کیا ہے صیغہ مانا جاتا ہے۔ تو ساری روایتیں اس مصری طالب علم نے کس صیغے سے بیان کی؟ حدثنی کے ذریعے۔ حدثنی کے ذریعے بھی کیا ہے؟ اہم کیا ہے؟ فضیلت ہے، خیر۔ اس طرح کیا ہے اس طالب علم نے 100 حدیثیں کیا ہے سنی۔ جب 100 حدیثیں کیا ہے پوری ہو گئیں، طالب علم اٹھا اپنے استاد کو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو بوسہ دیا اور کہا چلیے شیخ اب آپ کو گھر چھوڑاتے ہیں۔ اور اس طرح کیا ہے ان کی بستی کی طرف کیا ہے اب جنگل سے اور صحرا سے بستی کی طرف لے کر کیا ہے بڑھا۔ تو جو لوگ نابینا ہوتے ہیں جب اپنے گھر میں پہنچتے ہیں، بستی میں پہنچتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں نا، لاٹھی کے اشارے سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا گاؤں ہے، گھر ہے اور آنگن ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم اپنے گھر میں پہنچ گئے ہیں، اپنی بستی میں پہنچ گئے ہیں، اور بستی میں پہنچنے سے پہلے ہی دیکھیے اس ذکی طالب علم نے کیا کیا، جو الواح، لوح کا لفظ آتا ہے، الواح جو تختیاں تھیں پرانے زمانے میں، تختیوں پہ کیا ہے حدیثیں کیا ہے لکھی جاتی تھی، جیسے آج کاپیاں ہیں ہے نا دفاتر، اسی طرح الواح اور تختیوں پہ کیا حدیثیں لکھتے تھے۔ تو آبادی سے پہلے ہی گاؤں میں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے داخل ہونے سے پہلے ہی کیا ہے اس مصری طالب علم نے اپنے سارے الواح کو، ساری تختیوں کو ایک دکان والے کے حوالے کر دے دیا کہ یہ امانت ہے، تم اپنے پاس کیا ہے رکھو۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر پہنچے اور ان کو ایک دم کنفرم ہو گیا اور بالکل یقین ہو گیا کہ اب ہم اپنے گھر میں پہنچ گئے ہیں، تو کیا کیا؟ جلدی سے اس طالب علم کو پکڑا، جلدی سے، اور کہا، زور سے کہا لوگوں کو کہ اس کو آؤ پکڑو پکڑو پکڑو، یہ چور ہے۔ کیا ہے؟ یہ چور ہے۔ لوگ جمع ہوئے بھائی، کہا کہ اس کی تختیوں کو چھینو، اس کے پاس جو کاپیاں ہیں، اس کا جہاں جو حدیثیں اس نے لکھی ہیں، ہم اسے زبردستی کر کے حدیثیں کیا سنی اور لکھی ہے، اس کو چھین لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ شیخ اس کے پاس کہاں کچھ ہے، یہ خالی ہاتھ ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو نابینا جو لوگ ہوتے ہیں ٹوتے ہیں نا، ٹو کر دیکھا صحیح معنی میں اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو اس طالب نے کہا کہ واقعی میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا وہ تختیہ کیا ہوئی؟ کیا کہ تختیہ میں نے اپنے ایک راستے ہی میں کیا اپنے ایک دکاندار دوست کو میں نے کیا کیا ہے دے دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہت چالاک بن رہے ہو، سنو جتنی بھی حدیثیں ہم نے اس صحرا میں تمہیں لکھوائی ہیں، جاؤ سن لو، ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ اب بلا کیا ہے مٹانے کے کوئی چارہ کار کیا ہے نہیں، ایک بھی صحیح حدیث ہم نے کیا ہے تم سے روایت نہیں کی ہے، یا کہ تمہیں نہیں سنائی ہے میں نے، جتنی بھی حدیثیں ہیں سب ضعیف ہیں۔ سنیں تو طالب علم بڑا ذکی تھا، وہ چالاک تیز ترار کیا ہے طالب علم۔ کہا اس طالب علم نے کہ استاد محترم سنیے، آپ کی جو شان ہے نا اور آپ کا جو رتبہ اور مقام ہے دنیا میں، کیا آپ کے علم کا، آپ کے عمل کا، آپ کے ثقافت کا کیا ہوتا ہے ڈنکا بج رہا ہے، اور آپ جیسے کیا ہے ثقہ انسان سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بول سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے اور جھوٹی حدیث سنا سکتا ہے۔ یہ آپ کے مقام اور آپ کی شخصیت سے کیا ہے بہت اوپر کی چیز، ایسا آپ قطعی طور پہ نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جھوٹ بول دیں۔ جو حدیث روایت کرتا ہو من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات جب سنی تو تھوڑی دیر کیا ہے رکے اور کہا
اپنے اس طالب علم کو، اپنے شاگرد کو، جیسے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ہیلا اس نے اس طالب علم میں کیا ہے، ایک ہیلا تلاش کیا. ہیلا ہی نہ ہے یہ جائز ہیلا ہے. آپ پڑھیے گا اوپر تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے مسائل میں لوگ کیا ہے ہیلا کیا کرتے ہیں، وہ جائز کیا ہے نہیں. لیکن یہ جائز صحیح راستہ اس نے کیا ہے اختیار کیا، کسب علم کا، طلب علم کا. اور یعنی آپ دیکھیے اس آدمی، اس طالب علم کی محبت علم سے دیکھیے، اور اس کی ہمت کی داد دیجیے کہ کیسے کیا ہے اس نے علم حاصل کیا. تو کہا امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنو، تم جیت گئے اور میں کیا ہو گیا، ہار گیا. تم جیت گئے اور میں ہار گیا. کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جو بھی میں نے حدیثیں سنائی ہیں وہ کیا ہے حدیثیں صحیح. میں نے ضعیف حدیثیں کیا ہے نہیں سنائی، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ جس طرح تم ہم کو پریشان کی ہو اسی طرح میں تم کو بھی پریشان کرتا. تم جاتے اور کیا ہے تمام حدیثوں کو مٹاتے، پھر میں بعد میں یہ کہتا کہ وہ تمام حدیثیں کیا ہیں صحیح. لیکن اب میں کیا ہے ویسا کرنا کیا ہے، تمہارے اندر جو شوق ہے، جو رغبت ہے، جو علم کی محبت ہے، اور جو قربانیاں اور جو جذبہ تمہارے اندر کیا نظر آ رہا ہے، یقیناً کیا ہے قابل ستائش. خیر عزیز طلبہ، اس پورے واقعے سے جو ایک طالب علم کے اندر علم کا حرص ہونا چاہیے اور تڑپ ہونی چاہیے، وہ کیا ہے معلوم ہوتی ہے. اور جس طالب علم کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے، یہ شوق اور ہمت اور جرأت اور بہادری کیا ہے پیدا ہو جائے، جفاکشی آ جائے، محنت اور مشقت آ جائے، یاد رکھیے وہ طالب علم کیا ہو جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے. چنانچہ اسی مقصد کے خاطر اور یہی پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی خاطر کیا ہے میں نے سلیمان بن مہران الاعمش رحمۃ اللہ علیہ جیسے مشہور تابعی کا یہ معروف اور منقول واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. خیر اس باب کی جو دوسری حدیث ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد.